میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ دو دوستوں کی جنگ ہے۔ آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بچی ہے تو کل کو میری بچی آپ کے موبائل میں بھی جائے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی. یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے. مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگوں محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے. نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے. تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے. سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے،
چھپائے چھپ نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی۔ یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، تمہیں اے لوگوں محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے۔ نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، اللہ بستی والوں کو، اللہ سب کو قبول فرما دے، اور اللہ پاک اس مجلس کی لاج رکھ کر ہم سب کی، ہمارے حاضرین غائبین کی مغفرت فرما دے۔ بڑی پرنور مجلس ہے۔ ایسے زمانے میں ماؤں کا اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا یہ اللہ کی خصوصی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب تو یہودیوں کی جھولی میں بچے جاتے ہیں، عیسائیوں کی جھولی میں جاتے ہیں، نصرانیوں کی جھولی میں جاتے ہیں، دشمنان اسلام کی جھولیوں سے میں ہمارے بچے پہنچے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی آمنہ کے چاند کالی کملی والی کی جھولی تو خالی پڑی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، عامل قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تین حفاظ کرام نے اپنے استاد محترم سے قرآن حفظ کیا، ان استاد محترم نے اپنے استاد سے قرآن حفظ کیا، انہوں نے اپنے استاد محترم سے قرآن حفظ کیا، انہوں نے اپنے استاد محترم سے قرآن حفظ کیا۔ یہ پاکیزہ نورانی سلسلہ آمنہ کے چاند تک چلا گیا، کالی کملی والے تک چلا گیا۔ سلسلے پر غور کیجئے، سلسلے پر غور کیجئے۔ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈوگ۔ یہ سلسلہ یہودیوں پہ گیا، عیسائیوں پہ گیا، نصرانیوں پہ گیا، دشمنان اسلام پر گیا۔ 100، 150، 200 سال بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کو دی اینڈ نظر آئے گا، آگے نہیں پہنچا، اور قرآن پاک کا سلسلہ میرے نبی تک پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، اس قابل اپنے بچوں کو بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل بن سکیں، آپ کے بچے آپ کی قبروں پر کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا اول آخر رکوع پڑھ سکے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے علاقوں میں قبرستانوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی جو سورۃ البقرہ کا اول آخر رکوع قبر پر پڑھ سکے؟ کیوں بھائی؟ اگر اس قبر پر کھڑے ہو کر ماں کی قبر پر بچہ پڑھتا کیسا اچھا لگتا، میرے اللہ کو کتنی خوشی میسر ہوتی، لیکن ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ہم دنیا کما رہے ہیں، ہم دنیا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں دنیا کمانے کی غرض سے۔ سعودیہ عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان اگر یہ اعلان کرا دیں ہندوستان کے ہر حافظ قرآن بچے کو 1 لاکھ ریال کا چیک ہماری جانب سے عطا کیا جائے گا، تو اللہ کی قسم ہر بچہ نبی کی جھولی میں نظر آئے، مکتبوں میں نظر آئے۔ معلوم یہ ہوا ڈالر سے پیار کرتا ہے، ریال سے پیار کرتا ہے، آقا کے قرآن سے پیار نہیں کرتا، اللہ کے فرمان سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھاؤ دنیا کے پیچھے نہ زیادہ بھاگیں، یہ دنیا بڑی کھاؤ ہے۔ میری والدہ فرماتی تھی دنیا بڑی کھاؤ ہے، ساری زندگی ہم زمین کی پیداوار کو کھاتے رہے، ہم مرے زمین ہمیں کھا گئی۔ ساری زندگی ہم زمین کی پیداوار کو کھاتے رہے، ہم مرے تو زمین ہمیں کھا گئی۔ دنیا کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں، دین کو بنائیں، ایمان کو بنائیں، اعمال کو بنائیں۔ دینی محنت، ایمانی محنت، اعمالی محنت، قرآنی محنت، اس کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ آج ہماری صورتحال بڑی عجیب ہے، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ،
کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ۔ گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹھیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اللہ معاف فرمائے، اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں کہ ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو کوئی دیوار نہیں کہ تو کوئی یہ فرمایا بیل نہیں ہلوں میں جتا رہے۔ اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو قرآن کا وارث ہے، تو نبی کا امتی ہے۔ تجھے چاہیے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہے۔ اچھا ہم موت سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی آخرت کو ویران بنا رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، جنہوں نے آخرت پر محنت کی، انہیں تو موت محبوب بن گئی۔ ہم اپنے ابا جان کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، والد محترم نے شرکت فرمائی۔ جن صاحب کا انتقال ہوا حاجی دین محمد صاحب، حاجی دین محمد صاحب شمسی مرحوم، ہمارے ابا جان کی خدمت میں بھی آتے تھے۔ ابا جان ان کے وصال پر گئے، ان کے جنازے پر گئے۔ ابا جان نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا اور فرمایا کاش یہ جنازہ تو عاقل کا ہوتا، کاش یہ جنازہ تو عاقل کا ہوتا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ شخص مسکرا رہا ہے۔ مجھ سے ابا جان فرماتے ہیں دیکھو آصف، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ شخص مسکراتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محنت کریں ایمان پر، اعمال پر، سنن پر، واجبات پر، کامل دیندار بننے کی کوشش کریں۔ کامل دیندار کون ہے؟ جو دین کی محنت کو اپنائیں، ایمان کی محنت کو اپنائیں، اس کام کو اپنائیں، وہی کامل دیندار ہیں۔ اچھا بتائیں کپڑے والا کسے کہتے ہیں؟ جو کپڑے کا کام کرتا ہو۔ دودھ والا کسے کہیں گے؟ جو دودھ کا کام کرتا ہو۔ گھی والا کسے کہیں گے؟ جو گھی کا کام کرتا ہو۔ گوشت والا کسے کہیں گے؟ جو گوشت کا کام کرتا ہو۔ شہد والا کسے کہیں گے؟ جو شہد کا کام کرتا ہو۔ یہ فرمایا دین والا کسے کہیں گے؟ جو دین کا کام کرتا ہو۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ دین کے کام کو اپنائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ والوں سے جوڑ قائم کریں گے اور اپنی بستی کے دین کے خادموں کی عزت کرنا سیکھیں گے۔ آج ہمارے یہاں ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی، آج ہمارے یہاں امام مسجد کا کوئی احترام نہیں، مؤذن صاحب کا تو گنتی میں بھی نام نہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو دوست کی، اچھے دوست کی ماں غصے میں ہمیں کچھ کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بی پی ہائی ہو گیا۔ اچھے دوست کا باپ 16 آنے کی غصے میں ہمیں سنا دے تو ہم کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ بڑے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، بڑے منسٹر صاحب غصے میں 16 آنے کی ہمیں سنا دے تو ہم کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ مسجد کے مؤذن صاحب ایک جملہ کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں دماغ میں کمی آ گئی، اس کا دماغ سب کیا گیا۔ اللہ رحم فرماتے، اللہ کرم فرماتے۔ کیا جواب نہیں دینا اللہ کو؟ کہ اللہ کو جواب نہیں دینا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا، کہ ہماری اللہ کی یہاں پیشی نہیں، کیا جنت جہنم برحق نہیں، کیا حساب و کتاب برحق نہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اعلان فرماتے ہیں تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر نگرانی کرنے والے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے اماموں کو نیٹ نے۔ بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں گے، اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے، دین کی محنت کو اپنائیں گے، ایمان کی محنت کو اپنائیں گے، قرآن کی محنت
محنت کو اپنائیں گے، باقی رہنے والی آخرت کو بنانے کی فکر کریں گے، اس کی کوشش میں لگیں گے، اللہ کرے جنون حاصل ہو جائے، اللہ کرے جنون میسر ہو جائے۔ میری والدہ کے نانا کو دعوت و تبلیغ کا جنون سوار ہوا تو امام التبلیغ بن گئے، میرے نانا کو علم حدیث کا جنون سوار ہوا تو امام المحدثین بن گئے۔ یہ فرمایا قاری عبد الرحمن کو، قاری عبد الباسط کو یہ فرمایا قرات کا جنون سوار ہوا تو امام القرہ بن گئے۔ حضرت مولانا تھانوی کو تصنیف و تالیف کا جنون سوار ہوا تو امام المصنفین بن گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی کو مدرسے کے قیام کا جنون سوار ہوا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی امامت عطا فرما دی۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ سے ہم جنون مانگیں گے، اللہ سے ہم جنون مانگیں گے اور اللہ کو منانا سیکھیں گے، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں گے۔ کبھی رات کی تنہائی میں اللہ سے یہ بھی کہہ دیا کرے تیرے میرے سوا اور بھی بہت ہیں پر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، تیرے میرے علاوہ اور بھی بہت ہیں پر میرا اے مالک اے پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں، میری کشتی بھور میں آ گئی نکال دے، مجھے دین کی محنت کی توفیق عطا فرما دے، ایمان و یقین کی محنت کی توفیق عطا فرما دے، قرآن و حدیث کی محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ دین کی محنت چھٹی تو بچیاں خراب ہو گئیں، دین کی محنت چھٹی تو بچے خراب ہو گئے، دین کی محنت چھٹی تو معاشرہ خراب ہو گیا، دین کی محنت چھٹی تو مسجدیں ویران ہو گئیں۔ اللہ کی قسم بعض علاقوں میں بیانات کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، وہ ایک امام مسجد بعض جگہ کہتے ہیں کہ مولانا فجر کی نماز میں ایک آدمی آتا ہے، فجر کی نماز میں دو آدمی آتے ہیں، ان گفتگوؤں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری بستی کا قرآن سے رشتہ ختم ہو چکا، پوری بستی والوں کا قرآن سے رشتہ ناتا کمزور ہو گیا۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو اپنائیں گے، ایمان کی محنت کو اپنائیں گے، قرآن کی محنت کو اپنائیں گے اور اللہ والوں سے جوڑ کا اہتمام کریں گے اور دین کے خادموں کی عظمت کرنا سیکھیں گے اور اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے راستے میں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ اللہ پاک اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ پاک اس جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق کچھ آیات پیش فرمائی تھی، میں نے آپ کے سامنے حدیثیں یہ فرمایا، رمضان المبارک سے متعلق ایک آدھ حدیث پیش فرمائی تھی، اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ماہ سیام قریب آ رہا ہے، ماہ قرآن قریب آ رہا ہے، اس کی تیاری کا اہتمام فرمائیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ پاک ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، بیٹی کی شادی کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، رمضان کی تیاری کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کی تیاری کا کوئی اہتمام نہیں، موت کی تیاری کا کوئی اہتمام نہیں۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو تہجد کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تہجد میں اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، آپ دعا یاد کر لینا۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پاکیزہ نورانی گھڑیوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت
قسمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اس دعا کو ضرور یاد کریں گے، خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو یاد کرائیں، گھر والی کو یاد کرائیں، بیٹی صاحبہ کو یاد کرائیں، دوستوں احباب کو یاد کرائیں، اڑوس پڑوس کو یاد کرائیں، اور ان دعاؤں کا ماحول بنانے کی کوشش کریں. ان دعاؤں کا ماحول بنانے کی محنت فرمائیں، کوشش فرمائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تاج نبوت عطا فرمایا. کیسے زمانے میں آمنہ کے چاند کالی کملی والے کو تاج نبوت عطا کیا گیا جب پیشاب کرنا بھی لوگ نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. لکھا ہے علماء نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ایک عام رواج بنا ہوا تھا، ایک عام مزاج بنا ہوا تھا. ایسے زمانے میں آمنہ کے چاند کالی کملی والے کو اللہ پاک نے تاج نبوت عطا فرمایا. کیسی جان توڑ محنت کی ہوگی میرے آپ کے نبی نے، ذرا تصور کرو. میرے آپ کے نبی نے کیسی جان توڑ محنت کی ہوگی کہ الحمدللہ روشن دانوں سے قرآن کی صدائیں آنے لگیں، روشن دانوں سے ایمان و یقین کی فضائیں آنے لگیں. اللہ پاک ہمیں اس محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا یا ابا موسیٰ مررت بکل بارحہ ومعی عائشہ وانت تقرأ فی بیتک فقمنا فاستمعنا لقراءتک. یا ابا موسیٰ مررت بکل بارحہ ومعی عائشہ وانت تقرأ فی بیتک فقمنا فاستمعنا لقراءتک. اے ابو موسیٰ کل رات ہمارا گزر آپ کی بستی سے ہوا، آپ کے روشن دان سے قرآن کی صدا آ رہی تھی، میرے ساتھ میری عائشہ بھی تھی، میری گھر والی عائشہ تھی. میں نے کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت کو سنا. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری عرض کرنے لگے مجھے معلوم ہوتا میرے نبی کو مزہ آ رہا ہے میری تلاوت میں اور عمدہ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا. اللہ اکبر. کیسی محنت کی ہوگی آمنہ کے چاند نے. ان روشن دانوں سے قرآن کی صداؤں کی آوازیں آنے لگی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کچھ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ 5 دعائیں میں یاد کروں گا، کوشش کروں گا کم سے کم 5 دعائیں میں ضرور یاد کروں گا. حدیث پاک میں ایک دعا کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک دیہاتی صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں. وہ ایک دعا مانگ رہے ہیں یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دیہاتی صحابی یہ دعا پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دوسرے صحابی سے فرمایا جب یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں تو انہیں ہمارے پاس لے آنا. جب وہ صحابی رسول اللہ سے راز و نیاز کر کے فارغ ہو گئے تو دوسرے صحابی رسول ان کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے ان صحابی رسول کو ایک سونے کی ڈلی مرحمت فرمائی اور فرمایا جانتے ہو یہ ہم نے آپ کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے داد و دہش تو آپ کی عادت ہے، داد و دہش تو آپ کی عادت ہے، جود و سخا تو آپ کا مزاج ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے تمہاری دعا نے مجھے خوش کر دیا. اللہ مجھے بھی توفیق دے میں اس دعا کا اہتمام کروں اور آمنہ کے چاند خوش ہو جائے، نبی کی چاند کی خوشی نصیب ہو جائے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کریں گے. یاد ہو جانا وقت پہ یاد آ جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہمیں اللہ کو اس کو بھی مانگنا ہے، اس کو بھی مانگنا ہے. یہ فرمایا برتن اگر پاک صاف ہے تو اس میں دودھ والا دودھ دے دیتا ہے، برتن اگر خراب ہے تو دودھ والا دودھ نہیں دیتا. کتاب میں لکھا ہے ماں نے بچے سے کہا تیرے ابا کا فون آیا ہے، مہمان آ رہے ہیں،
جلدی سے دودھ لا کر دے، بیٹا 1 کلو دودھ لا کر دے۔ بچہ کھیل میں لگا ہوا تھا، بچہ دودھ لے کر نہ آیا۔ پھر ماں نے پکار کر کہا بیٹے جلدی دودھ لے کر آ، تیرے ابا کے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ بچہ کھیلتا ہوا بھاگا ہوا یہ فرمایا باورچی خانے میں گیا، باورچی خانے میں گیا اور وہاں سے سرسوں کے تیل کا ڈبہ، سرسوں کے تیل کا ڈبہ اٹھا کر بھاگا ہوا دودھ والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہا اس میں 1 کلو دودھ دیجئے جلدی۔ دودھ والے نے ڈبے کو غور سے دیکھا اور اس کو سونگھا اور کہا بیٹا یہ برتن اس قابل نہیں کہ اس میں دودھ دیا جا سکے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے، یہ فرمایا سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کر دیا۔ اے جوان اللہ تجھے قرآن کیسے دیں گے، حدیث پاک کی دعائیں تجھے کیسے ملیں گی، تیرا دل تو ناپاک ہو چکا ہے۔ یہ فرمایا رات کی تنہائی میں نیٹ کی دنیا پر تو نے حوران جنت کو تلاش کیا ہے، رات کی تنہائی میں نیٹ کی دنیا پر تو نے زناکاری کے مناظر دیکھے ہیں، بدیوں کے مناظر دیکھے ہیں، نافرمانیوں کے مناظر دیکھے ہیں۔ ذرا توبہ کر لے، نہیں تو یاد رکھ سورہ فاتحہ نہ تو بھول جائے، بسم اللہ شریف نہ بھول جائے۔ اللہ پاک موبائل کے گندے ناپاک استعمال سے میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر اللہ کے لیے گندگی نہ دیکھیں، برائیاں نہ دیکھیں۔ نیٹ کا استعمال کرنا ہے تو اماں کے پاس بیٹھ کر کریں، ابا کے پاس بیٹھ کر کریں، بہنوں کے پاس بیٹھ کر کریں، گھر والوں کے سامنے کریں۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے تنہائی میں نیٹ کا استعمال کیا تو ہماری قیامت کی صبح تک بھی دل کی وادیاں پاک نہیں ہوں گی۔ اے کریم آقا اس کے فتنے سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے پڑوس کی حفاظت فرما، ہماری مجلس والوں کی حفاظت فرما، ہمارے خطیبوں کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے اہل علم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما۔ ہمارے نوجوان نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بچی ہے تو کل کو میری بچی آپ کے موبائل میں بھی جائے گی۔ آج میرے موبائل میں اگر آپ کی بہن ہے تو کل کو میری بہن آپ کے موبائل میں جائے گی۔ آج میرے موبائل میں اگر آپ کے گھر کی خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو اللہ کی قسم کل کو میری بہنیں بھی آپ کے موبائل میں جائیں گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ رمضان آ رہا ہے، سچی توبہ کا اہتمام فرمائیں، استغفار کا اہتمام فرمائیں، راز و نیاز کا اہتمام فرمائیں، کچھ دعائیں سیکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کی ایک مبارک نماز اللہ کی جانب سے ہمیں آپ کو ملی ہے، ہم اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اور تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، ہمیں اس دعا کو بھی سیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، 4 رکعت نماز کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے مولانا آپ ہی بتا دیجئے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو اے فور ایپل بی فور میں چلے گئے۔ اے اللہ ہمیں ان دعاؤں کی رغبت نصیب فرما دے، شوق نصیب فرما دے۔ سنیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ علماء نے لکھا ہے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں ایک عالم دین نے لکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ بکریاں اپنی جنگل میں لے کر گئے ہوئے تھے، چرا رہے تھے، بہت سی بکریاں تھیں، بہت سے یہ فرمایا اونٹ تھے، بہت سی گائیں تھیں۔ ایک شخص ادھر سے گزرتا ہوا یہ دعا پڑھتا ہوا نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو روکا اور بڑے غور کے ساتھ اس دعا کو سنا اور فرمایا ایک بار اور پڑھ کر سنا دے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا دیں گے؟
حضرت نے فرمایا جتنی بکریاں حد نظر تک تجھے نظر آ رہی ہیں یہ سارا ریوڑ تیرے نام. سبحان اللہ. انار کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، ککڑی کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ. انار کھانے والے کبھی انار کی پیکنگ پر غور بھی کر لینا. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی پیکنگ کر کے دکھائی. دنیا کے سارے مائنڈڈ لوگ ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور ایک انار کو چھیلیں اور اس کے دانے ایک کٹورے میں نکالیں. اللہ کی قسم تمام دنیا کے سمجھدار ذہین و فطین مل کر اس ترتیب پر ان انار کے دانوں کو سیٹ نہیں کر پائیں گے جیسے اللہ نے سیٹ کر کے دکھایا ہے. اے اللہ ان دانوں کے ذریعے اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جتنا یہ بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ سب تیرے نام. اس شخص نے پھر اس دعا کو پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک بار اور پڑھ دے. وہ کہنے لگا اب کیا دیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ سارا گائے کا ریوڑ بھی تیرے نام. اس شخص نے پھر اس دعا کو پڑھا. حضرت کا یہ فرمایا دل نہ بھرا، دل نہ بھرا. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھ دے. وہ کہنے لگا اب کیا دے گا؟ حضرت نے فرمایا جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں حد نظر تک اس ریوڑ میں جتنے اونٹ ہیں وہ سب تیرے نام ہیں. اس شخص نے پھر ایک بار پڑھا. حضرت نے فرمایا ایک بار اور پڑھ دے. وہ کہنے لگا اب تو ساری دنیا تو نے گوا دی ہے، اب کیا دے گا؟ حضرت نے فرمایا تا حیات تیرا چرواہا بن کے گزاروں گا. ایک بار اور دعا پڑھ کے سنا دے. اس شخص نے حضرت سے مصافحہ ملایا، حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا میں زمین والوں میں سے نہیں، میں آسمان والوں میں سے ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، آپ محبت میں کامیاب ہو گئے. آج سے زمانہ آپ کو خلیل اللہ کے نام سے یاد کرے گا. کہو سبحان اللہ. انار کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، ککڑی کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی بستی کے دین کے خادموں کی قربت نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے، ذوق نصیب فرمائے. مؤذن سے ذرا دوستی کر کے دیکھیں، مؤذن صاحب سے دوستی کرنے کی کوشش فرمائیں. مؤذن صاحب سے دوستی کریں، امام مسجد سے دوستی کریں، بستی کے دین کے خادموں سے دوستی کریں. اللہ ہم سب کو ان حضرات سے جڑنے کی اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. برا نہ کہا کریں، بے عیب اللہ معصوم نبی ہیں، خطائیں تو سب میں ہیں. بے عیب اللہ معصوم نبی ہیں، خطائیں تو ہم سب میں ہیں. ارے ان سے دوستی کریں اور ان سے محبت کا ہاتھ بڑھائیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة. مرغے کو برا نہ کہا کرو اس لیے کہ یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. ارے ذرا غور تو کریں، ہم تو مؤذن کو برا کہتے ہیں، ہم تو امام کو برا کہتے ہیں، ہم تو اہل علم کو برا کہتے ہیں. کہو اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ہماری معافی کو عام فرما دے، ہماری معافی کو تام فرما دے. اللہ کسی فرشتے کو گواہ بنا دے اس مجمع کی مغفرت پر. اللہ کسی فرشتے کو گواہ بنا دے ہمارے حاضرین کی مغفرت پر، ہمارے غائبین کی مغفرت پر. کہہ دو اے اللہ اپنا لاڈلا بنا لے، اے اللہ اپنا لاڈلا بنا لے. اے اللہ ہمارے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں اے پروردگار، پر ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھلے آسمان کے نیچے بے کس بے بس گردن جھکاؤ کھڑی رہتی ہے، وہ حالت آج اس امت کی ہو کر رہ گئی. کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی رہبر نظر نہیں آتا. جن کو اللہ کے رسول نے رہبری دی تھی ہم نے ان سے رشتے ناتے ختم کر دیے ہیں، رشتے ناتے ختم کر دیے ہیں. دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے. میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کا نام لیوا یہ مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا
کھا گیا۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے۔ جن ساتھیوں کی فکروں پر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ دین کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، ایمان و یقین کی نسبت پر، قرآن و حدیث کی نسبت پر اللہ دنیا کے آخری کونے تک اللہ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی محنت کو اس مقام تک لے کر جاؤ جس مقام کے پہنچنے کے بعد مدد کے دروازے کھلتے ہیں، مدد کے دروازے کھلتے ہیں، مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنی محنت کو اس مقام تک لے کر جاؤ جس مقام پر پہنچنے کے بعد خدا کی محنت یہ فرمایا رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جن جوانوں کے والدین کا سایہ سروں پر ہے ذرا ان کے قدم دھو کر پی لینا، ان سے معافی طلب کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کی بد دعا ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائے، ہماری بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ فرمایا جبرائیل امین نے، تمام فرشتوں کے سردار نے ایک بد دعا دی، بعود من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ قلت آمین۔ نبیوں کے سردار نے، اللہ کی عدالت کے سب سے بڑے افسر نے اس پر آمین کہا۔ تمام فرشتوں کے سردار نے بد دعا دی۔ جن کے والدین حیات ہیں ذرا ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان کی محبت کرنا سیکھیں۔ یہ فرمایا ساری کمائی ہوئی دولت لا کر دینے کی ضرورت نہیں، ارے سلام تو کر کے دیکھ، اسی میں بھی جنت کی دعا دے دے گی۔ ہاتھ کو چوم کر تو دیکھ، اسی میں اللہ سے جنت کی تیرے لیے بھیک مانگے گی۔ وہ تو صرف سلام پر بھی دعائیں دینے کو تیار ہے۔ اللہ ماں باپ کی عزت کی توفیق عطا فرما دے، ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنی مصیبتیں اٹھائیں باپ نے، کتنی مصیبتیں اٹھائیں ماں نے۔ جب باپ بنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ہگیز پیمپر کا زمانہ ہے۔ ہماری ماں نے تو ہمارے پیشاب کے کپڑے دھوئے، پائخانے کے کپڑے دھوئے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا نہیں۔ ارے برسات کا زمانہ ہے، بچے نے رات میں رونا شروع کیا، ماں نے دیکھا بچے کا بستر گرم ہو یہ گیلا پڑا ہے اور کوئی کپڑا اس قابل نہیں جس کو بچھا کر لٹایا جا سکے۔ اس گیلے بچے کو ماں نے چھاتی پر لٹا کر سلا دیا اور اس کے پیشاب پر خود لیٹ گئی۔ پھر یہ کہتا ہے تو نے ہمیں دیا کیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہ تو اللہ آج معاف کر دے، میرے مالک آج معاف کر دے، میرے مالک آج معاف کر دے۔ اللہ پاک والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب میں لکھا ہے ایک صاحبہ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا پیدا ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا۔ ماں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی ایک ڈاکٹر، اے ڈاکٹر رات بھر بچہ جاگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، جوائنٹ فیملی ہیں، نہ یہ بچہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے، نہ جانے کتنے جملے سخت مجھے سننے پڑتے ہیں، ڈاکٹر میں کیا کروں، میں پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک کیپسول لکھ کر دیا، کہا اے بہن رات میں سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ سے ایک کیپسول لے لیا کر۔ ماں نے دودھ سے کیپسول لینا شروع کیا، کیپسول نے اپنا رنگ دکھایا، اپنا اثر دکھایا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ خوب اترنے لگا، بچہ خوب سیراب ہو کر پینے لگا۔ 1 سال گزر گیا، ماں کی ایڑیوں میں درد ہونے شروع ہو گیا، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا۔ ماں بچے کو لے کر پھر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر میری ایڑیوں میں درد رہنے لگا، گھٹنوں میں درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیپسول بند کر دے، یہ کیپسول بند کر دے، نہیں تو دقت اٹھائے گی۔ ماں نے کہا ڈاکٹر پھر بچے کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بچے کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا فیڈر دینے کی کوشش کر، بوتل سے پلانے کی کوشش کر۔ ماں نے کوشش کی، کیپسول لینا بند کر دیا، لیکن بچے نے فیڈر کو منہ نہ لگایا، پوری رات بچہ روتا رہا۔ ماں مرتی کیا نہ کرتی، اگلے دن پھر کیپسول لیا، اپنی نرم نازک چھاتیوں سے بچے کو سیراب کر کے دودھ پلایا۔ بچہ 2 سال کل ہو گیا، بچے کا دودھ چھٹ گیا، بچہ الحمدللہ بڑا ہو گیا، بچہ طاقتور صحت مند جوان ہو گیا، بچے کی شادی ہو گئی، بچہ یہ فرمایا یہ صاحب اولاد ہو گیا۔ ایک مرتبہ کتاب میں لکھا ہے ماں رات میں آہ 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 کر رہی تھی، آہ آہ کی ضربیں لگا رہی تھی۔ بچے کی آنکھ کھلی، کہنے لگا ماں کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایڑیوں میں بہت درد ہے، گھٹنوں
گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں دکن ہے، بچہ کہتا ہے نہ سوتی ہے نہ دوسروں کو سونے دیتی ہے، تو نے بے احتیاطی کی ہوگی، نہ تو کسی کی سنتی ہے نہ مانتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا تیری صحت کا، یہ فرمایا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ کہہ کر بچہ تیزی سے اپنے بیڈ روم میں گیا اور جھٹکے سے کواڑ بند کیا اور جا کر سو گیا۔ اب یہ بتاؤ ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ یہ فرمایا آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے، اللہ جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، اللہ دین کی نسبت پر موت تک ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کھاؤ دنیا سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین دنیا یہ تو دونوں برابر ہوں، یہ دین کی مقدار زیادہ ہو دنیا کی مقدار کم ہو، اگر دین کی مقدار کم ہو گئی اور دنیا کی مقدار بڑھ گئی تو خدا کی قسم ایک وقت وہ بھی آئے گا کماتے کماتے مقروض ہو جائیں گے، کھاتے کھاتے مریض ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بے دین بن کر دنیا کمانے والے کتنے ہی یتیم خانے بنوا لینا خدا کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ بے دین بن کر شریعت مطہرہ کی بے اکرامی کر کے دنیا کمانے والے، دنیا اکٹھی کرنے والے، تجوری بھرنے والے کتنی ہی دنیا اکٹھی کر لینا، کتنے ہی یتیم خانے بنوا لینا، لیکن خدا کی پکڑ سے تو بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک شریعت مطہرہ کے اکرام عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، عامل قرآن بنانے کی، عاشق قرآن بنانے کی، داعی قرآن بنانے کی اپنی دریائے رحمت سے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ہم وہ صفات جو اپنی بہوؤں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہی صفات ہم اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں تو ہر گھر جنت بن جائے، گھر گھر جنت بن جائے۔ آج ہم اپنی بہوؤں میں کتنی صفات تلاش کر رہے ہیں، یہ نمازن بھی ہو، یہ پرہیزگاری کرنے والی بھی ہو، یہ تقوی والی بھی ہو، یہ ساس کی خدمت کرنے والی بھی ہو۔ اللہ کی قسم اگر یہی صفات سے ہم اپنی بچیوں کو آراستہ کر دیں تو گھر گھر جنت بن جائے، گھر گھر جنت بن جائے، گھر گھر جنت بن جائے۔ میری والدہ محترمہ کی جب شادی ہوئی تو میری نانی صاحبہ نے، مولانا الیاس صاحب کی بیٹی میری والدہ کی سگی اماں ہیں، یعنی میری نانی ہیں، میری والدہ کی والدہ نے میری والدہ سے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو نوکرانی سمجھ کر جانا، اپنے آپ کو نوکرانی سمجھ کر جانا، کچھ دن مصیبتیں جھیلنی پڑے گی پھر تاج عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ بیٹا سارے جھگڑے کام کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو جب نوکرانی سمجھ کے جائے گی تو انشاءاللہ جھگڑوں سے اللہ نجات دیں گے، کچھ دن تیرے الجھنوں کے گزریں گے پھر تاج عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ نانی جان فرماتی تھی بیٹا اللہ بے نیاز ہے بد لحاظ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے بے مروت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے بغداد میں ایک سائل اللہ کی محبت میں جھومتے ہوئے ایک فقیر، ایک مجذوب سائل سڑک پر چلے جا رہے تھے، بڑی بھوک لگی تھی، ایک جوان آیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے گھر لے کر گیا، خوب سیراب کر کے بکری کا تازہ گوشت کھلایا، خوب میٹھا کھلایا اور دعائیں لی، اللہ والے دعائیں دے کر چلے گئے۔ سڑک پر تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، سڑک پر کچھ کیچڑ تھا، سڑک کے کنارے کوئی ناپاک عورت بیٹھی تھی، اس کی برابر میں اس کا یار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ والوں کی جوتیوں سے کچھ چھینٹے اڑ کر اس ناپاک عورت کے دامن پر آ گئی، اس کا دوست لپکا ہوا آیا، اللہ والے کے 2 تھپڑ مارے اور کہا اندھا بن کے چلتا ہے، زندگی اتنی گزار دی چلنے کا ڈھنگ بھی نہیں سیکھا، ذرا دیکھ تو نے میری محبوبہ کے دامن کو خراب کیا ہے۔ اللہ والے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ صرف ادھر دیکھتے ہیں، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی۔ اللہ والوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اشاروں میں بھی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ والوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایسے دیکھا اور مسکرانے لگے اور آگے چل دیے۔ یہ فاحشہ عورت، یہ ناپاک عورت اپنے دامن کو دھونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، 2 قدم آگے بڑھتی ہے، چکر کھا کر گر جاتی ہے،
وہیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، وہیں مر جاتی ہیں۔ اس کا دوست لب کا ہوا، اس کا عاشق زار لب کا ہوا، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے اس کو زندہ کر دے، تیری بد دعا سے مری ہے، زندہ کر دے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، زندہ کر دے۔ اللہ والوں نے فرمایا خاموش کر، مرے ہوئے بھی کوئی زندہ ہوتے ہیں، یہ میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ دو دوستوں کی جنگ ہے۔ اس کے دامن پر چھینٹیں آئیں، تو نے برداشت نہ کیا، میرے چہرے پر تھپڑ اس نے برداشت نہ کیا۔ 40 سال گزر گئے اس کی یاد میں روتے ہوئے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ آئے ہو تو کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا۔ اللہ کی قسم مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے بستیوں میں مکمل دین پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو اللہ والوں سے جڑو، بستی کے دین کے خادموں کا احترام کرنا سیکھو، اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، مشورے کے تابع بن کر دعوت کی محنت کو اپناؤ، مشورے کے تابع بن کر دعوت کی محنت کو اپناؤ۔ مشورہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ بغیر مشورے کے چلیں گے تو تاش کے پتوں کی طرح بکھر کے رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمارے بڑوں میں اجتماعیت پیدا فرما دے، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا احترام پیدا فرما دے۔ نیت کرنے کہ انشاءاللہ 4 مہینے بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور کسی اللہ والے سے جوڑ قائم کریں گے۔ آپ نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھایا، گھر جا کر اپنی اماں جان کو خوشخبری سنائی۔ ماں نے پوچھا بیٹے آپ کب جائیں گے؟ آپ نے مہینہ بتایا، دن بتایا، تاریخ بتائی، مسجد بتائی، جس جماعت کے ساتھ امیر کے ساتھ آپ جائیں گے آپ نے ان کا حوالہ دیا، ان کا نام بتایا۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں، رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، 2 دن باقی رہ گئے۔ رات میں کسی حاجت سے ماں کی آنکھ کھلی، ایک طرف کیلنڈر پر نظر پڑی، ایک طرف بچے کے چہرے پر نظر پڑی۔ ماں نے چادر میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا کہ 2 دن کے بعد میرا لال 4 ماہ اللہ کے راستے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں کی سسکیوں پر بچی کی آنکھ کھل گئی۔ مما کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد تیرا بھائی 4 ماہ اللہ کے راستے میں جانے والا ہے۔ بہن صاحبہ کھڑی ہوئی، وضو کیا، 2 گانا نماز ادا کی اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ اس کے وقت کو آسان کر دینا، تیری محبت لے کر آئے، تیری معرفت کے ساتھ آئے، انسان بن کے واپس آئے، ماں باپ کا سچا خدمت گزار بن کے واپس آئے۔ اے اللہ اس کے لیے 4 ماہ کو آسان کر دینا۔ بہن کی آنکھوں پر بوڑھے باپ کی آنکھ کھل گئی، باپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ ابا کے آنسو ضائع کرے گا، اماں کے آنسو ضائع کرے گا، بیٹی کے آنسو ضائع کرے گا؟ ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ آسمانوں پر ہماری ہدایت کے فیصلے لکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی رغبت نصیب فرمائے، دین کا شوق نصیب فرمائے۔ کپڑے والا کون ہے جو کپڑے کا کام کرتا ہو؟ گوشت والا کون ہے جو گوشت کا کام کرتا ہو؟ شہد والا کون ہے جو شہد کا کام کرتا ہو؟ جوتے چپل والا کون ہے جو جوتے چپل کا کام کرتا ہو؟ یہ فرمایا دین والا کون ہے جو دین کا کام کرتا ہو؟ اللہ پاک ہمیں دین کے کام کی رغبت نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے، ذوق نصیب فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ملک کے 80% جوان زناکاری کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، ہر ملک کے 80% جوان زناکاری کے سمندروں میں ڈوب چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ٹیوشن سینٹر مسلم بچیوں کو راس نہیں آیا، ٹیوشن سینٹر مسلم بچیوں کو راس نہیں آیا، وہ تو شادی سینٹر بن گیا، نکاح سینٹر بن گیا۔ 2 سال وہاں کے دھکے کھائے اور اپنے لیے شوہر پسند کر کے آ گئی۔ نہ ماں کو پسند آیا، نہ باپ کو پسند آیا، نہ خاندان والوں کو یہ جوڑ پسند آیا۔ یہ کہتی ہے یہ تو ہم زہر کھا کے مر جائیں گے، نہیں تو ہم اسی کے ساتھ جائیں گے۔ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ میری والدہ انگوٹھا چھاپ تھی، میری والدہ انگوٹھا چھاپ تھی۔ نانا جان کو اللہ نے 11 بیٹیاں عطا فرمائی، صرف پڑھنا سکھایا، لکھنا نہیں سکھایا۔ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا اتنے بڑے شیخ الحدیث کی بیٹی لکھنا نہیں جانتی آپ؟ آنکھیں نم ہو گئیں اماں کی، فرمانے لگے تیرے نانا منع کرتے تھے، حالات بہت خراب ہے، قلم کو ہاتھ مت لگانا، زمانہ ہنسے ہنسنے دے،
زمانہ مذاق اڑانے دے، ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، ہماری عزتیں بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی کے ساتھ پہنچیں، بس اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مسلم بچیوں کو کال سینٹر راس نہیں آئے، ٹیوشن سینٹر راس نہیں آئے، شاپنگ سینٹر راس نہیں آئے، وی مارٹ راس نہیں آئے، شاپنگ یہ فرمایا اسمارٹ مال راس نہیں آئے۔ اللہ پاک ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنا آسان فرما دے۔ اللہ اس چہار دیواری کو قبول فرما لے، معصوم بچوں کو قبول فرما لے، بوڑھوں کو قبول فرما لے، اہل علم حضرات کو قبول فرما لے، ہمارے مشائخ کو قبول فرما لے۔ میری زبان سے کوئی جملہ جانے انجانے میں ایسا ادا ہوا ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ حقیر فقیر سمجھ کر کچھ نہیں کہا، ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں اور اس کی اجازت بھی علماء نے دی ہے۔ حقیر فقیر سمجھ کر ایک جملہ زبان سے نکالنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک عالم نے لکھا ہے جو خطیب مجمع کو حقیر فقیر سمجھ کے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی کو جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کا رخ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب خطابت بھی عطا فرمائے، آداب سماعت بھی عطا فرمائے۔ کوئی بات بہت اچھی لگی ہو تو نوٹ کر لینا تاکہ بعد میں بھی کام آ سکے، کوئی بات بہت بھلی لگی ہو تو نوٹ کر لینا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب فرماتے تھے زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ ایک عالم نے لکھا ہے دل پیدا کرنے والے کو دل پیش کر کے تو دیکھ، ہر دل کی دھڑکن میں تجھے نہ پہنچا دے تو کہنا۔ دل پیدا کرنے والے کو دل پیش کر کے تو دیکھ، ہر دل کی دھڑکن میں تجھے نہ پہنچا دے تو کہنا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا برتن پاک ہوگا تو دودھ والا دودھ بھی دے دے گا، دہی والا دہی بھی دے دے گا، شہد والے سے شہد مانگے شہد دے دے گا۔ برتن خراب ہو تو یہ فرمایا دودھ والا دودھ نہیں دے گا۔ اللہ ناپاک دل میں قرآن کیسے دے گا؟ دل پاک ہوگا اللہ کے ذکر سے، روح پاک ہوگی، روح پاک ہوگی توبہ سے، اور یہ فرمایا گناہ کی معافی ہوگی استغفار سے۔ روح پاک ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے، دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں پڑھا کریں، 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں پڑھ لیا کریں۔ اچھا تو یہ ہے کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے، انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا۔ وہ تعلق بھی مضبوط والا ہو۔ دیکھو ہاتھ کا جوڑ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کامیاب رہتا ہے۔ اونٹ ذبح کر لیجئے، یہ جوڑ کمزور ہو جائے تو مچھر بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی آپ نہیں مار سکتے، اور یہ جوڑ مضبوط ہے تو اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں سے جڑو، دین کے خادموں سے جڑو، اپنی بستی کے دین کے خادموں کی قدر کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو نبی کی جھولی میں بھیجو۔ کل میدان محشر میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے اگر ہمارے گھر والیوں سے، ہماری ماؤں بہنوں سے یہ کہا میرے ابا کے دین میں ایسی کیا کمی تھی کہ تم سب نے مل کر بائیکاٹ کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر دائی حلیمہ نے کل میدان محشر میں ہماری خواتین سے یہ فرمایا کہ میرے محمد کے لائے ہوئے دین میں ایسی کیا کمی تھی کہ تم سب نے غیروں کے طریقے پر بچیوں کو رخصت کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، گھر کی خواتین کو پورے دین پر لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارشیں نہیں تو فصلیں برباد، گھر کی خواتین میں دین نہیں تو نسلیں برباد۔ بارشیں نہیں تو فصلیں برباد، گھر کی خواتین میں دین نہیں تو نسلیں برباد۔ کوئی بھی عورت پورے عالم میں آپ کو مؤذن یعنی اذان دینے والی نہیں ملے گی، لیکن جتنے مؤذنین ہیں سب انہی کی برکات ہیں، سب انہی ماؤں کے نیک ماؤں کے ثمرات ہیں۔ مسجد نبوی کا مؤذن ہو یا آپ کی بستی کی مسجد کا مؤذن، سب نیک ماں کی ثمرات اور برکات ہیں۔ اللہ کرے ماؤں میں دین آ جائے، ماؤں میں دین آ جائے، بہنوں میں دین آ جائے، خواتین میں دین آ جائے، بیٹیوں میں دین آ جائے۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرما لے، کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے۔ اور آخری بات بس یہ ہے کہ اس مدرسے کی بہرحال ضروریات ہیں۔ ایک چھوٹی سی فیملی ہو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف میاں بیوی اولاد نہیں ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو اتنا بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر آپ حضرات کچھ حصے ہیں یعنی ہمت فرما کر کچھ پیش فرمائیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ کرو بھائی ہمت، انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی۔ بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی ایک ساتھی کھڑے ہو جائے۔ سنیں پاکیزہ نام تیرا، گندی زباں ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری۔ تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا،
شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا، مالک ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے، مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے، دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے، در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری، مظلوم ہیں مزدور ہیں ادنا سے ہم بھیکاری، ہم علم کے ہیں طالب تو عالم ہمیں بنا دے، چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے، یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کام کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہیں دعائیں، پاکیزہ نام تیرا گندی زباں ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری، تو نے زمین بنائی تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا، مالک ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے، مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے، دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے، نرم گدوں پہ سونے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیے گئے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے، در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری، مظلوم ہیں مزدور ہیں ادنا سے ہم بھیکاری، ہم علم کے ہیں طالب تو عالم ہمیں بنا دے، چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے، یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کام کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہیں دعائیں، ایک مدینہ پاک کی شان میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن انوار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں مقبول چلے، زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے، سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، آؤ عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں،
بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں بچوں چلے، آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں مما چلے، آؤ دربار آقا میں انور چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن مل گیا یوسف عزیز کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ دیکھ کے جنت حشر میں بالکل نہ حیرانی ہوئی، خاک طیبہ اس قدر آنکھوں میں تھی چھائی ہوئی۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، نبی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، دین کی محنت سے خوش ہوتے ہیں۔ تعریف اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے اللہ کو دے، اتباع نبی کا حق ہے نبی کو دے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ آمنہ کے چاند کالی کملی والے کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کو زندگی میں لائیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، جب زمانہ میری سنتوں سے روگردانی کرے گا، اور جو اس وقت میری سنتوں پہ جمے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی دھولا بنائے جائیں گے، نبی علیہ السلام کے سچے دین کے وارث، نبی کے غلامان مصطفیٰ باراتی بن کے جنت میں جائیں گے۔ بتائیے دلہا کوئی اکیلا جاتا ہے؟ نہیں، ساتھ بارات ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، سنت اور شریعت پر ہر عمل پر ہر موقع پر مضبوطی سے جمنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ نبی دھلا بنائے جائیں گے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے باراتی بن کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تاکہ اللہ بڑی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیجیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر آؤ، اللہ موت سے پہلے بڑی سنتوں کے دروازے کھولے گا۔ نبی کی چھوٹی سنت میں بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑا اثر رکھا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں، آسٹریلیا میں ایک شخص، ہندوستان کے کام کرنے والے ایک شخص ملازمت کرتے ہیں، ایک پیٹرول پمپ پہ وہ تیل ڈلواتے ہیں، جہاں ان کی کمپنی ہے، جاتے وقت راستے میں کوئی پیٹرول پمپ ہے، اس پر وہ تیل ڈلواتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ یہی پیٹرول پمپ ان کے راستے میں پڑتا ہے تو اکثر اسی پر تیل ڈلواتے ہیں۔ کبھی پانی پینے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پانی پینے کی ایک مشین رکھی ہے، وہاں اس میں گلاس میں لیتے ہیں پانی، دیکھ کر بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیتے ہیں۔ کمپنی، یہ پیٹرول پمپے کا جو مالک ہے یہ اندر آفس میں بیٹھا ہے، یہ ہمیشہ اس شخص کو دیکھتا ہے، یہ عجیب آدمی ہے، بیٹھ کے پانی پیتا ہے، دیکھ کے پانی پیتا ہے، 3 سانس میں پانی پیتا ہے۔ ایک مرتبہ پیٹرول پمپے کے مالک نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ بیٹھ کے کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں، نبی کے طریقوں پر آنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو، دیکھ کر پانی پیو۔ اس شخص کو یہ باتیں پسند آئیں، حالانکہ وہ یہودی تھا۔ لکھا ہے کتاب میں اس نے ان طریقوں پر عمل کیا۔ یہ شخص 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے گئے، پھر اللہ کے راستے سے واپس آئے، پھر اسی پیٹرول پمپ پر آئے اور اس میں گاڑی میں تیل ڈلایا تو اندر آفس میں جو تیل کے پمپے کا مالک بیٹھا ہوا تھا اس نے بلایا، یہ اندر گئے تو اس نے مصافحہ ملایا، گلے لگا اور کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نے کہا آپ نے کلمہ پڑھا؟ کیا الحمدللہ میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ نے کہا آپ کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ کہا تمہارے نبی کی پانی پینے کی سنت۔ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اوپر والے نے، اللہ نے مجھ کو بہت سا مال عطا کیا ہے، میرے صرف ایک بیٹی ہے، میں نے اس سنت پہ خود بھی عمل کیا، گھر والوں کو اور عمل پہ لانے کی کوشش کی۔ میں بازار سے جوس لے کر آیا انار کا، میں نے اس کو گلاس میں ڈال کر دیکھ کر اپنی بچی کو پلایا، خود بھی پیا۔ میں نے گلاس میں ڈالا تو مجھے اس میں ایک بال سا نظر آیا،
مجھے بڑی تشویش ہوئی یہ کیا چیز ہے. میں اسے لے کر انسٹیٹیوٹ سینٹر پہنچا, میں نے ریسرچ کرایا, تحقیق کرائی, تو معلوم یہ ہوا, اس کا ٹیسٹ کرایا تو یہ زہریلی مکڑی کا بچہ ہے. اگر یہ آپ کی بچی کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ مر جاتا. میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, جس نبی کے پانی پینے کے طریقوں میں اتنی برکت ہو, اس کے پورے دین میں کتنا اثر ہوگا. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کو چھپا نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں نبی کے ایک ایک طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ چھوٹی سنتوں پر آئیں گے تاکہ بڑی سنتیں زندگی میں آ جائیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے, جلسہ گاہ کو قبول فرمائے, اور ہمیں اللہ والوں سے جڑنے کی, دین کے خادموں سے جڑنے کی, اپنی بستی کے دین کے خداموں سے قریب ہونے کی, اور اللہ کے راستے میں کثرت سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. مشورے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں. اللہ کی سنت ہے مشورہ, اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, صحابہ کی عادت ہے, ہماری ضرورت ہے. اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے. جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. کوئی بات بہت بھلی لگی ہو تو نوٹ کر لینا, بری لگی ہو تو معاف کر دینا. سوری. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیر فقیر نقیر ذلیل سمجھ کر کچھ نہیں کہا, اللہ کی قسم. ابھارنے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے. ایسے لگو کہ دور سے نظر آئے کہ ہاں چلتا پھرتا قرآن آ رہا ہے, نبی کا سچا غلام آ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کی غلامی کی توفیق عطا فرما دے. شرف قبولیت اللہ اس جلسے کو عطا فرما دے, اور ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن, عامل قرآن, عاشق قرآن بنانے کی توفیق دے. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا 3 بچے حافظ قرآن بنے, وہ قابل مبارکباد, ان کے والدین قابل مبارکباد. اللہ ان بچوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان بچوں نے اپنے استاد محترم سے قرآن حفظ کیا, انہوں نے اپنے استاد سے قرآن حفظ کیا, انہوں نے اپنے استاد سے قرآن حفظ کیا. یہ سلسلہ حضرت محمد تک چلا گیا. اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ, ڈی فار ڈاگ, یہ یہودیوں پہ گیا, عیسائیوں پہ گیا, نصرانیوں پہ گیا, دشمنان اسلام پر گیا. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. دنیا پڑھاؤ دین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, سنتوں کے ساتھ, سنتوں پہ عمل پر مواظبت پر عمل کرنے کے ساتھ. حیدرآباد میں کتاب میں لکھا ہے, ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا, نمازی بنایا, دین کا داعی بنایا, سنتوں کا شیدائی بنایا, اور انجینئر بنایا. انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی. انجینئر صاحب نے ایک اخبار میں پڑھا, نیوز پیپر میں پڑھا کہ آنے والی فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر فلاں پیلیس میں انٹرویو لیے جائیں گے, فلاں کمپنی کو کچھ ملازموں کی ضرورت ہے, تلاش ہے. خواہش مند حضرات اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. حافظ صاحب نے کانٹیکٹ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کیا, اور تاریخ آنے پر وہاں پہنچے. حافظ صاحب کی انٹرویو کی باری آئی, آپ کو اندر آفس میں بلایا گیا. کمپنی کے مینیجر نے ہاتھ ملایا, گلے سے لگایا, اور کہا کہ کمپنی آپ کو سلیکٹ کر چکی ہے, آپ کو چن چکی ہے, کل سے آپ اپنی سروس جوائن کریں. حافظ محترم نے کمپنی کے مینیجر صاحب سے کہا, آپ نے ہم میں ایسا کیا ٹیلنٹ دیکھا, آپ نے ہمیں بغیر انٹرویو کے قبول کیا. کمپنی کے مینیجر صاحب نے کہا, جس وقت آپ آفس میں ہال کمرے میں آ کر بیٹھے اور آپ کی نظر واش بیسن پر پڑی, اور آپ نے دیکھا ٹنکی چل رہی ہے, نل چل رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, آپ نے بھاگ کر جا کر اس کو بند کیا. ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے, ابھی تک کمپنی نے اس کو چنا نہیں, اس نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا. کمپنی اس کو اچھی سیلری دے گی, اس کو اچھی تنخواہ دے گی, تو یہ نہ جانے کمپنی کو کہاں سے کہاں لے کر جائے گا. آپ کا ایگزام ہو گیا, آپ کا انٹرویو ہو گیا, آپ کو کامیابی کی سند بغیر انٹرویو کے مل گئی, آپ کل سے ضرور آ جائیں. حافظ صاحب گھر گئے, ماں نے پوچھا بیٹے کیا رہا, حافظ صاحب نے جواب دیا, ملازمت مل گئی لیکن کوئی ڈگری کام نہ آئی, تیری پاکیزہ تربیت کام آ گئی, تیری نورانی تربیت کام آ گئی. تو کہتی تھی پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کا حساب ہوگا. وقت کا نبی ہو یا ولی ہو, دو پایا ہو یا چوپایا ہو, پانی سب کی ضرورت ہے. تو نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹے پانی کے بارے میں غور کر, اوپر سے نیچے آئے تو بارش کہلاتا ہے, نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے, جم کر برسے تو اولا کہلاتا ہے, برس کر جمے تو برف کہلاتا ہے, جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے, بہ پڑے تو نہر کہلاتا ہے, پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے. یہ فرمایا پتی سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے, آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے, جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے, اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے. کبھی ضائع مت کرنا.
پانی کی ایک بوند بھی ضائع ہونے نہ دینا۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، مسٹر نہ بناؤ، منسٹر نہ بناؤ، آئی پی ایس آفیسر نہ بناؤ، بناؤ بناؤ بناؤ، آمنہ کے چاند کے غلام بن کے بناؤ، دنیا آخرت دونوں چمکے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے، اس مدرسے کو چار چاند لگائے، مدرسے کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریر کی شرارت سے، ساحر کے سحر کے، فتین کے فتنے سے اللہ اس بستی کی، اس مدرسے کی، اس ادارے کی اور بستی والوں کی، محبت رکھنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مساقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، فأرضني بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني مغلوب فانتصر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا يا الله، واغفر لنا يا الله، وارحمنا يا الله، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إله العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے حاضرین کو معاف فرما، ہمارے غائبین کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما، الہ العالمین یہ مجمع آپ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ بیٹھا ہے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوا ہے، اللہ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں بتائی جاتی، بہت سی باتیں بہن بھائی سے چھپا لیتی ہے، بھائی بہن سے چھپا لیتا ہے، اماں بچوں سے چھپا لیتی ہے، بچے ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں، گھر والی شوہر سے چھپا لیتی ہے، شوہر بعض باتیں گھر والی سے چھپا لیتا ہے، اللہ ہر ایک سارے دکھڑے تجھی کو سناتا ہے، ہر ایک جانتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کن سے ہوتا ہے، اللہ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے، اللہ نظر رحمت ڈال دے، اللہ نظر برکت ڈال دے، اللہ نظر عزت ڈال دے، اللہ نظر عظمت ڈال دے، الہ العالمین رحم فرما دے، الہ العالمین کرم فرما دے، الہ العالمین اس جلسے کو قبول فرما لے، اس جلسہ گاہ کو قبول فرما لے، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما لے، معلمین و متعلمین کو قبول فرما لے، الہ العالمین بستی والوں کو قبول فرما لے، محبت رکھنے والوں کو قبول فرما لے، اے کریم آقا ہر طرح کے شرور و فتن سے اس بستی کی حفاظت فرما، اللہ بستی والوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما، بھاگ کر شادیوں کے کرنے سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کو ذلیل رسوا کر کے رخصت ہونے سے ماں باپ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما، دین ایمان کی نسبت پر شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و یقین کی نسبت پر بچیوں کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما،
فرما, شادی کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما, شادی کے رسم و رواج سے پوری امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین ڈی جے باجوں پر, ناچ گانوں پر بچیوں کو رخصت کرنے سے ہماری اور ہمارے پورے خاندان والوں کی, تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین یہ مجمع آپ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ بیٹھا ہے, اپنی اپنی حاجتیں لے کر آیا ہے. اے اللہ ہماری کشتی بھور میں پھنس چکی ہے, اے اللہ ہم پریشانیوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں, ہمارے جوان زناکاری کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, اللہ ہمارے جوانوں پر رحم فرما دے, اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما دے, اللہ ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما دے, اللہ ہمارے بڑوں پر رحم فرما دے. اے کریم آقا دین کی نسبت پر بار بار آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اپنی دریائے رحمت سے اسے قبول فرما لے, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے, خوشحالی قائم فرما دے, ہر طرح کے فتنوں سے ہماری ملک والوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ برادران وطن کے ساتھ اخلاق و محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اخلاق و محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے, جھگڑے فسادات سے پورے ملک کی حفاظت فرما دے, ترقیات سے اس ملک کو مالا مال فرما دے. الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. الہ العالمین قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے, ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے. جو مائیں اپنے بچوں سے انتہائی عاجز آ چکی ہیں, بچوں کو ہدایت عطا فرما کر ماں باپ کو سکون عطا فرما دے. جو باپ اپنی بچیوں سے عاجز آ گیا, بچیوں کو ہدایت عطا فرما کر ماں باپ کو سکون عطا فرما دے. اے اللہ جو گھر والے, اے اللہ جو گھر والی ہیں اپنے شوہروں کی بد اخلاقی سے عاجز آ چکی ہیں, اے اللہ شوہروں کو ہدایت عطا فرما کر گھر والیوں کو سکون عطا فرما دے. اے اللہ جو شوہر اپنی گھر والیوں سے عاجز آ گئے, ان کی بے دینی سے عاجز آ گئے, اے اللہ گھر والیوں کو ہدایت عطا فرما کر شوہروں کو سکون عطا فرما دے. اے اللہ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی. رات تو علی ناراض ہو گئے تھے, میرے نبی نے فرمایا آگے کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگی میں نے معافی طلب کی, انہوں نے معاف کر دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اگر تو علی کو ناراض کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتی تو میں تیرے جنازے میں شرکت نہ کرتا. اے اللہ تو ہماری بچیوں پر رحم فرما دے, انہیں دین سکھانے کی توفیق عطا فرما دے, ایمان سکھانے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما دے, اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم شادی سے پہلے حسن و جمال دیکھتے ہیں, شادی کے بعد اے اللہ حسن اخلاق اور نماز روزہ دیکھتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما دے, اللہ سمجھ عطا فرما دے, ایمان و یقین کی بنیاد پر لین دین کی توفیق عطا فرما دے, ملک و مال کی بنیاد پر لین دین سے پوری امت کی حفاظت فرما دے, پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے, حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, جائز ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے. اے اللہ جو جماعتیں تیرے راستے میں گئی ہوئی ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے. اے اللہ کوئی روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر گیا, کوئی روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر گیا, کوئی روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر گیا, کوئی بیمار بچی کو چھوڑ کر گیا. اللہ ان کی واپسی سے پہلے ان کے مسائل حل فرما دے. اللہ ہمیں بھی تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے, دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما دے, ماں کے 3 دن لگانے کی توفیق عطا فرما دے, مشورے کے تابع بن کر اے اللہ مرحومین کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے مولانا مقبول صاحب کو بھی قبول فرما لے. اللہ اسٹیج پر جتنے اہل علم حضرات تشریف فرمائے اللہ انہیں قبول فرما لے, ان کے خاندانوں کو قبول فرما لے, ان کے گھرانے کو قبول فرما لے, ان کے مسائل حل فرما دے. ہمارے انوار بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے. اے اللہ ان کا اس مدر سے جوڑ ہمیشہ قائم فرمانا, اللہ ہمیشہ اے اللہ وہ متوجہ رہے اس کا فیصلہ فرمانا. اللہ ہماری دعاؤں کو آقا مدینہ کے صدقے قبول فرما لے. اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے, خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے, آ گئے در پر تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. رحم کر تو اپنے نائین کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ ام صالح اللہ کو بھی صحت عطا فرما دے, ابو صالح اللہ کو شفا عطا فرما دے. والد محترم ہمارے حضرت سید محمد عاقل صاحب ان کو بھی شفا عطا فرما دے, ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت بہت ہو گیا بھائی, آپ حضرات کھانے کی فضا بنائیں. بھائی اذان ہوگی, اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہیں نماز ہوگی, مسجد سے لے کے وہاں تک انشاءاللہ.